علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین۔ آج مورخہ 23 نومبر 2024 ہم لوگ مکۃ المکرمہ کی زیارت کے لیے نکلے ہیں۔ زیر سرپرستی حافظ محمد سلمان صاحب، المانوس بنیاسی گروپس کے معتمرین کرام، مکۃ المکرمہ کے تاریخی مقامات میں سب سے پہلے ہم زیارت کے لیے جبل ثور جائیں گے، جبل ثور کی زیارت کے لیے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران ہجرت 3 راتیں اور 2 دن قیام کیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر روانہ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ایک غار ڈھونڈ رکھا ہے، پہلے ہم اس غار میں جائیں گے اور جب تک ہماری تلاش دھیمی ہو جائے پھر ہم آگے کا سفر طے کریں گے۔ تو یہ جو غار ہے، غار ثور، جبل ثور، یہ اس وقت یمن کے راستے پر پڑتا تھا، تو یہ مدینہ سے بالکل مخالف سمت میں تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے غار ڈھونڈ کر رکھا ہے، سب سے پہلے ہم وہاں پر جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کفار و مشرکین نے آپ کو صادق اور امین کے القاب سے نوازا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اعلان نبوت فرمایا، نبوت کا اعلان کیا، توحید کا پرچم بلند کیا، تو سارا جہان آپ کا دشمن بن گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مضبوط سہارے تھے۔ گھر کے باہر چچا ابو طالب تھے جو دشمنوں سے بچاتے تھے، اور گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو حوصلہ دیتی تھیں۔ 10 دن کے وقفے سے یہ دونوں سہارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا ہو گئے۔ کفار مشرکین کے ستانے کے بعد، جب کفار مشرکین آپ کو ستاتے، جب تک ابو طالب حیات تھے تب تک کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، جو ہی ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی کفار مشرکین نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہو کر گھر لوٹتے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے کہ چچا، آپ کے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مجبور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور آپ طائف تشریف لے گئے۔ طائف کی زیارت میں آپ کو مکمل طور سے اور تفصیل کے ساتھ میں طائف کے واقعات آپ کے سامنے رکھے گئے۔ طائف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکلیفیں اور وہ طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اور اتنا غم برداشت کیا جو اور کہیں پر نہیں کیا۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پر ہوئی تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا طائف میں۔ یہ آسمان کے فرشتے صرف 2 دفعہ روئے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لٹائے تھے تب، اور دوسری مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں پتھر برسائے جا رہے تھے اور آپ کی دعاؤں اور آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے تشریف لائے تو مکہ میں آپ کے داخلے پر پابندی لگ چکی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر ہی بیٹھ گئے، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے انہیں مختلف سرداروں کے پاس بھیجا، سہیل بن عمرو کے پاس بھیجا، صفوان بن امیہ کے پاس بھیجا، اخنس بن شریح کے پاس بھیجا کہ پناہ کا اعلان کرو۔ کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آخر میں مطعم بن عدی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تو وہ ہتھیاروں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ مکہ سے باہر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ان کو پناہ کس بنیاد پر دے رہے ہو؟ اپنی سرداری کے بلبوتے پر دے رہے ہو یا ان کا بول پڑھ کر دے رہے ہو؟ کہا میں نے ان کا بول تو نہیں پڑھا، لیکن ہاں میں اپنی سرداری کے بلبوتے پر ان کو پناہ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری پناہ کو ہم قبول کرتے ہیں۔
اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ میں دوبارہ داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جو حج ہوا کرتا تھا سنت ابراہیمی کا، لوگ اس دور میں بھی حج کے لیے باہر سے آتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجاج کے خیموں میں جایا کرتے تھے اور دعوت دیا کرتے تھے۔ پیچھے ابو لہب ہوا کرتا تھا جو لوگوں سے کہتا تھا ان کی بات نہ سننا، یہ ہمارے خاندان کے ہیں جو بھٹک گئے ہیں، ان کا بولنا پڑنا۔ نبوت کے 11ویں سال مینا میں جمرات کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 نوجوان ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بات سنو گے؟ کہا جی سنائیے، آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کے نبی ہوں۔ کہا جی سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم کا آخری حصہ ان کو پڑھ کر سنایا، تلاوت کر کے سنایا۔ تو وہ نوجوان چونکہ عرب تھے، جانتے تھے، اور ایک دوسرے سے آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ انسانوں کا لکھا ہوا کلام تو لگتا نہیں ہے، یہ کلام انسانی تو لگتا نہیں ہے، اور یہ یہودی ہم کو جو ڈراتے رہتے ہیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، سب ان کے ہاتھوں پر ایمان قبول کریں گے، تو چلو سب سے پہلے ہم ان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان 6 نوجوانوں کی قسمت جاگی جو مدینہ کے تھے، جو اس وقت یثرب کہلایا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اگلے سال آئیں گے۔ اگلے سال 12 آئے، 5 ان میں سے 7 نئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایمان قبول کیا، کہا کہ ہم اگلے سال آئیں گے۔ نبوت کے 13ویں سال 72 لوگ آئے۔ جب جمرات سے آگے گزر کر کنکری مار کر جب باہر نکلتے ہیں تو سیدھے ہاتھ کی طرف ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے مسجد بیعت۔ یہ وہ جگہ ہے جو پہلے پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی، لیکن حاجیوں کی سہولت کے لیے چونکہ پہاڑ کاٹ کر ہٹا دیے گئے تو یہ جگہ کھل کر سامنے آ گئی۔ تو یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر ان 72 لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت فرمائی تھی، جس میں 70 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں، ام منی اور ام عمارہ، یہ 2 عورتیں تھیں اور 70 مرد تھے۔ وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیعت ہوئی، وہیں پر انہوں نے مدینہ منورہ میں رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور انہوں نے کہا کہ اب آپ ہمارے یہاں پر تشریف لے آئیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا میں مدینہ منورہ آ جاؤں گا۔ اب دھیرے دھیرے صحابہ کرام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت چاہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم میرے ساتھ چلو گے۔ جتنے صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، سب سے پہلے مہاجر صحابی جو تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے آخری صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے تھے تو عصفان میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عباس آپ آخری مہاجر ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے صحابہ کرام اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی، سب چھپتے چھپاتے ہوئے مکہ مکرمہ سے نکلے، سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سب سے انوکھی ہجرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ انہوں نے ہتھیار سجائے، اپنی سواری کو تیار کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، اور کفار مشرکین کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا جو یہ چاہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، جو یہ چاہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے، تو یہ میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی روک کر دکھا دے۔ ایک نہیں کھڑے ہوئے۔ نبوت کے 14ویں سال، ہجرت کا پہلا سال، 622 عیسوی 13 ستمبر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 صفر کو ہجرت فرمائی تھی۔ اس سے ایک دن پہلے 26 صفر کو دوپہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور ہمیں ہجرت کے لیے روانہ ہونا ہے۔ ادھر کفار مشرکین نے جب دیکھا کہ مکہ مکرمہ سے ایک بڑی تعداد کم ہو گئی ہے تو انہوں نے پلاننگ کرنا شروع کی۔ تو اس پلاننگ میں، اس میٹنگ میں شیطان بھی انسانی شکل میں موجود تھا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے، تو شیطان کہتا ہے ان کو قید میں ڈال دو گے تو ان کے خاندان والے ان کو چھڑا لیں گے،
کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو شہر سے باہر نکال دو، تو شیطان کہتا ہے ان کو شہر سے باہر نکالو گے، یہ اپنی طاقت بنا کر واپس لوٹیں گے اور تم پر حملہ کر دیں گے۔ ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ نعوذ باللہ ان کا قتل کر دیا جائے، اور اس قتل میں ہر قبیلے کا ایک ایک شخص شامل ہو تو کسی ایک قبیلے پر قتل کا الزام نہیں آئے گا اور بنی ہاشم سب کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو شیطان نے نعرہ لگایا کہ ہاں یہ ہے اصل مشورہ۔ کہا چلو اور ان کے گھر کا گھیراؤ کر دو، یہ جیسے ہی روانہ ہوں گے نعوذ باللہ ان کا قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹاتے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگوں کی امانتیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں دی اور کہا دن میں یہ جن جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا دینا، اور اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور چادر سر تک اڑا دی۔ باہر کفار مشرکین آپ کے انتظار میں تھے، جہالت اس عروج پر تھی، لیکن پھر بھی کسی کو گھر میں گھس کر قتل کرنا عیب سمجھا جاتا تھا کہ بچے خوفزدہ نہ ہو، عورتیں خوفزدہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھتے ہوئے ان کے سامنے سے گزرے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ اللہ رب العزت نے ایک پردہ بیچ میں ڈال دیا، ایک دیوار کھڑی کر دی کہ ان کی آنکھیں چندیا گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ دیکھ نہیں سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر گئے تو شیطان نے نعرہ لگایا کہ تمہارا مطلوب نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سواریاں تیار کر رکھی تھیں، 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی، جس میں سے ایک کسواں اونٹنی تھی جس کی رقم دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خریدی تھی۔ مکہ سے جبل سور تک کا جو سفر تھا یہ پیدل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا تھا۔ ادھر کفار مشرکین نے دیکھا کہ چادر سر تک ہے تو ان لوگوں نے پتھر برسائے کہ چہرے سے چادر ہٹے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائے ہائے کرتے رہے، یہ لوگ پتھر برساتے رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائے ہائے کرتے رہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے، ایڑیاں مبارک اٹھا کر چل رہے تھے۔ ایک علم ہوا کرتا تھا کہ جو کھوجی ہوتے تھے، ماہرین ہوتے تھے، وہ پیروں کا نشان دیکھ دیکھ کر پیچھے آ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی آپ کے پیچھے چلتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جب مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن آگے نہ چھپا ہو تو میں آگے چلا جاتا ہوں، پھر مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن پیچھے سے نہ حملہ کر دے، اس لیے میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہاڑ کے دامن میں پہنچتے ہیں تو انگلیاں مبارک زخمی ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنجوں کے سبب چلنے سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر قربان جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پشت پر اٹھایا اور یہ پورا پہاڑ چڑھ گئے۔ آپ دیکھیں گے کہ پہاڑ کس قدر کھڑا پہاڑ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ پورا پہاڑ چڑھ گئے۔ قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت پر کہ اپنے گھر سے روانہ ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے جو تیاری کر کے نکلے، کہ اپنی بیوی سے کہا کہ تم کھانا تیار کر کے بیٹی اسما کے ہاتھ سے بھیج دیا کرنا، وہ چھوٹی ہیں اس پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ تم دن بھر قریش مکہ کی سرگرمیوں میں شامل رہنا اور رات میں آ کر ہمیں احوال سنا دیا کرنا، اور غلام عامر ابن فہرہ سے کہا کہ تم بکریاں چرانے کے بہانے اس طرف آ جایا کرنا اور ہمیں دودھ پلا دیا کرنا۔ پورا پہاڑ چڑھ کر جب غار تک پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہیں پہ انتظار کیجیے، میں ذرا غار کا معائنہ کر کے آتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار کے اندر گئے اور چونکہ اندھیرا تھا
یہ جو آپ روانہ ہوئے تھے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات کو روانہ ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں سے ٹٹول کر کنکروں سے پتھروں سے سوراخوں کو بند کیا، غار کو صاف کیا، پھر سوراخ باقی رہ گئے تو اپنی پگڑی اتاری، کپڑا پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا، پھر سوراخ باقی رہ گئے، پھر اپنا کرتا اتار کر کپڑا پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا تاکہ کوئی نقصان دہ چیز وہاں سے نکل کر نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر انتظار بھی کر رہے تھے اور ایک سوراخ باقی رہ گیا جس پر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڑی رکھ دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باہر آئے اور کہا کہ آپ اندر چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اندر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیا۔ کچھ وقت کے بعد جب تھوڑا اجالا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پگڑی بھی نہیں، کرتا بھی نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر تمہارا کرتا اور پگڑی کہاں گئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ یہاں پہ سوراخ تھے، مجھے خدشہ تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی نقصان دہ چیز نہ نکل جائے، اس لیے میں نے کپڑا پھاڑ کر سوراخوں کو بند کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک چھلک اٹھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور جنت میں اسے میرا ساتھی کر دے۔ فوراً جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت آپ کے دوست سے راضی ہو گئے اور انہیں جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا گیا۔ ادھر جب صبح ہوئی تو قریش مکہ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ کہاں ہے محمد؟ کہا مجھے تو نہیں معلوم، میں تو اندر تھا، باہر تو تم لوگ تھے۔ کہا ہمیں رات میں ہی شک ہو گیا تھا کہ محمد کو جتنے چاہے پتھر مارو ان کی کبھی ہائے نہیں نکلتی تھی اور تم ساری رات ہائے کرتے رہے ہو۔ پھر ان لوگوں نے جو ماہرین تھے ان کو بلایا کہ جو پیروں کا نشان دیکھ کر جو راستے کا علم جن کے پاس تھا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے، لیکن پھر بھی کس قدر کیسا علم تھا کہ غار تک وہ لوگ پہنچ گئے پیچھا کرتے کرتے۔ ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی حفاظت کے لیے انتظام کر رکھا تھا کہ ایک بیل وہاں پر رک گئی تھی، مکڑی نے جال تن دیا تھا اور کبوتری نے تنکے رکھ کر انڈے دے دیے تھے۔ جب یہ یہاں پہنچے تو اللہ رب العزت نے بیچ میں ایک پردہ ڈال دیا تھا کہ غار سے اندر سے باہر کا تو دکھ رہا تھا، غار سے باہر سے اندر کا نہیں دکھ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرا گئے۔ کس لیے؟ کیونکہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ قرآن پاک کے اندر لفظ آتا ہے لا تحزن، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ انہیں اپنی جان کی فکر نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ اگر انہیں اپنی جان کی فکر ہوتی تو قرآن میں لفظ آتا لا تخف، لیکن انہیں اپنی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر تھی۔ جب وہ لوگ آ کر باہر کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے دشمن یہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی اور یہ لوگ اس کھوجی کو برا بلا کہنے لگے کہ یہ تو ہمیں کہاں لے کر آ گیا، یہ جگہ تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے سے ہے، یہاں تو کوئی نہیں آیا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ وہیں سے واپس ہو گئے۔ وہ سوراخ جس میں وہ سانپ تھا، کہ جس میں جو سانپ تھا، کہ سانپ کی ایک فطرت ہوتی ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سانپ کی فطرت ہوتی ہے کہ ایک اپنی فطرت سے ڈستا ہے، لیکن وہ سانپ اس لیے ڈس رہا تھا کہ وہ گویا کہہ رہا ہو کہ اپنا پیر ہٹاؤ اور مجھے بھی دیدار نبوی کرنے دو۔ تو یہ وہ پہاڑ ہے جبل سور، اور اس کے اوپر وہ غار ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں اور 2 دن جہاں پر قیام کیا، اور
بروز اتوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اجالا ہونے سے پہلے جب روانہ ہوئے تو جبل ثور پر اسی پہاڑ پر چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الوداعیہ نظر ڈالی مکہ کی طرف اور کہا کہ اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کی حالت میں تھے، اس قدر غم کی حالت میں تھے کہ اللہ رب العزت نے تسلی کے لیے قرآن بھیج دیا کہ میرے محبوب آپ غم نہیں کریں، جس رب نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہی آپ کو آپ کے وطن واپس لائے گا، عزت کے ساتھ واپس لائے گا۔ اور صرف 8 سال کے عرصے میں، مختصر سے عرصے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا۔ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ خدا کی رحمت و توفیق سے ہم نے بتایا ہے، سجا سج اور ابوا کو وضاحت سے دکھایا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔